السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم سامعین، حاضرین اور پردہ نشین خواتین، اکابرین بزرگوں کے واقعات اور ان کے زندگی اور اسلام سے متعلق ان کا لگاؤ اور تعلق اور محبت کے تعلق سے جو موضوع چل رہا تھا، اس کے بعد اب جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال اور اس کا جواب۔ تو سوالات اور جوابات کا ایک مجموعہ ہے جو آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں، اس سے الحمدللہ معلومات حاصل کریں، تو کچھ نہ کچھ سلسلہ چلتا رہے۔ پہلے جو ہے اکابرین کے واقعات اور ان کی زندگیوں سے متعلق تذکرہ چل رہا تھا، پھر اس کے بعد تصوف سے متعلق الحمدللہ کچھ عرصہ سلسلہ چلا۔ اب رمضان المبارک کی گناگو مصروفیات کی وجہ سے چند دن یا ناغے کے بعد اب ارادہ ہوا، خیال آیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کچھ باتیں جس کا جاننا ہمارے لیے بھی بہت اہم اور ضروری ہے، کیونکہ ہماری زندگیوں میں بھی ویسی باتیں آ سکتی ہیں جس کا جواب ہمیں ان سوالات اور جوابات سے حاصل ہو سکتا ہے۔ اس کی یہ پہلی کڑی ہے، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، سماعت فرمائیں۔ سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام کی اصل صورت جو ہے کتنی مرتبہ دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بصورت اصلی پوری زندگی میں صرف 4 مرتبہ دیکھا۔ پہلا اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں موجود تھے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، مجھ کو اپنی اصل شکل دکھلاؤ۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اصل شکل دکھلا دی۔ اور دوسرے مرتبہ معراج میں، یعنی سدرۃ المنتہا پر، تیسرے مکہ کے مقام اجیاد پر، اور یہ واقعہ زمانہ نبوت میں کے قریب پیش آیا، یعنی نبوت اس وقت تک جو ہے حاصل نہیں ہوئی تھی، اس کے قریب تھا۔ اس کا تذکرہ فتح الباری اور معارف القرآن میں بھی ہے۔ چوتھے اس وقت جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا تھا کہ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اول تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ تم دیکھ نہ سکو گے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جی نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے دکھلا دیجئے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ جاؤ، اور وہ بیٹھ گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبے پر اترے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نگاہ اٹھاؤ۔ انہوں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا، جبرائیل علیہ السلام کا جسم مانند زبرجد یعنی زمرد جو پتھر آتا ہے چمکتا ہوا، انگشتری میں استعمال کیا جاتا ہے زمرد، اور نیلا اور ہرے رنگ کا جو ہے مماثلت سے وہ بنتا ہے اس کا کلر، تو اسی رنگ میں حضرت جبرائیل علیہ السلام انہیں نظر آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ تاب نہ لا سکے اور غش کھا کر گر گئے۔ اس کا تذکرہ نشر الطیب میں صفحہ 170 پر 3 میں جو ہے لکھا ہوا ہے۔ پھر ایک سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابو ابراہیم کس نے رکھی؟ یہ سوال، اور اس کا جواب ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری زمانہ تھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ کہہ کر آواز دی یا ابا ابراہیم، جس سے آپ کی کنیت جو ہے اس کا اندازہ ہوتا ہے کہ ابو ابراہیم ہو گئی۔ اور پھر ایک سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگانے والے کون ہیں، اور مہر نبوت پر کیا لکھا ہوا تھا؟ جواب ہے جنت کے دربان رضوان، جو داروغہ ہوتے ہیں جنت کے، رضوان ان کا نام ہے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مونڈھوں کے درمیان مہر نبوت لگائی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت پر لکھا ہوا تھا محمد الرسول اللہ۔ اس کا تذکرہ خصائل نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے 16ویں شرف مکالمہ میں موجود ہے۔ جنت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کے کن کن عورتوں سے ہوگی؟ یہ سوال ہے، تو اس کا جواب ہے جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی دنیا کی 3 عورتوں سے ہوگی، حضرت مریم بنت عمران، حضرت آسیہ فرعون کی زوجہ، اور حضرت کلثوم موسیٰ علیہ السلام کی بہن، جس نے فرعون کو موسیٰ علیہ السلام سے موسیٰ علیہ السلام کے لیے دودھ پلانے والیوں کی طرف رہنمائی کی تھی۔ تو ان 3 عورتوں سے جو ہے وہ جنت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوگا۔ یہ جلالین کے حاشیے میں ہے، صفحہ 327 پارہ 20۔ پھر سوال ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مہر نبوت باقی رہی تھی یا نہیں؟ جواب ہے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد مہر نبوت ختم ہو گئی تھی، اسی وجہ سے مجھ کو یقین ہو گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو چکا ہے۔ پھر ایک سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک کتنی مرتبہ چاک کیا گیا، کس وجہ سے کیا گیا، اور کس نے چاک کیا؟ اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا، بچپن میں جبکہ آپ کی عمر 3 سال تھی، تاکہ کھیل کود اور طفولیت
کا شوق و رغبت نکل جائے دل سے۔ دوسرا، جنگل میں بعمر 10 سال تاکہ زمانہ شباب کی قوت شہوانیہ و نفسیہ ختم ہو جائے۔ اور تیسرے، غار ہرا میں جبکہ نبوت ملنے کے قریب آیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر وحی خداوندی کے انوار و برکات برداشت کرنے کی قوت پیدا ہو جائے، اور یہ واقعہ ماہ رمضان یا ماہ ربیع الاول میں پیش آیا۔ چوتھا، معراج کی رات میں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں عالم ملکوت کی سیر، عالم ارواح اور تجلیات اور چمکتے ہوئے انوار کا مشاہدہ کرنے کی قوت پیدا ہو جائے، جن کے دیکھنے سے دل میں وحشت آ جاتی ہے۔ پھر ایک سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام کیا تھا اور آپ نے وہ تلوار کس کو عنایت فرما دی تھی؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار کا نام ذوالفقار تھا اور آپ نے یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ پھر سوال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی مقدار پانی سے وضو اور غسل فرماتے تھے؟ جواب ہے، وضو تو 1 مد پانی سے کرتے تھے، یعنی اس دور کا وہ ایک پیمانہ تھا، وہ چھوٹا سا جسے ہم لیٹر بھی کہہ سکتے ہیں، اس قسم کا، تو 1 مد پانی سے وضو کیا کرتے تھے، اور غسل 1 صاع جو ہے تھوڑا سا بڑا پیمانہ، جس کو آپ 3 سے 4 لیٹر جو ہے کہہ سکتے ہیں۔ لکھا ہے، صاع کی مقدار کیا ہے؟ جواب، مد 795 گرام 998 ملی گرام کا ہوتا ہے، اور صاع 3 کلو 150 گرام کا تقریباً ہوتا ہے وزن۔ پھر ایک سوال ہے، ذبیحین کا لقب ہے اور ذبیحین کے مصداق کون کون ہیں؟ جواب ہے، یہ ہمارے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب ہے، اور 2 ذبیحوں سے مراد ایک تو حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام ہیں، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لڑکے ہیں، جن کی اولاد میں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور دوسرے ذبیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ ابن عبد المطلب ہیں، جن کے ذبیح نام کے ساتھ موسوم ہونے کا ایک خاص واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبد المطلب نے خواب میں چاہے زمزم کا نشان دیکھا اور کھودنا شروع کیا۔ وہ مقام تھا جہاں اصاف اور نائلہ 2 بت رکھے ہوئے تھے، تو قریش نے منع کیا اور لڑنے کو تیار ہو گئے۔ یہ صرف 2 ہی شخص تھے، باپ اور بیٹے، ان کا کوئی مددگار اور معاون نہ تھا، مگر پھر بھی عبد المطلب ہی غالب رہے اور کنواں کھودنے کے کام میں مصروف رہے۔ اس وقت عبد المطلب نے اپنی تنہائی کو محسوس کیا اور منت مانی کہ اگر خدا تعالی نے مجھ کو 10 بیٹے عطا فرما دیے اور پانی کا چشمہ بھی نکل آیا تو میں اپنے بیٹوں میں سے ایک کو خدا کے نام پر قربان کروں گا۔
چند روز کی محنت کے بعد چشمہ بھی نکل آیا اور عبد المطلب کو اللہ نے 10 بیٹے بھی عطا فرما دیے۔ چاہے زمزم کے نکل آنے سے قریش میں عبد المطلب کا سکہ بیٹھ گیا اور ان کو لوگ بڑا ماننے لگے، اور جب عبد المطلب کے بیٹے جوان ہو گئے تو انہوں نے اپنی مانی ہوئی منت پوری کرنی چاہی۔ سب بیٹوں کو لے کر کعبہ میں گئے اور حبل نامی بت کے سامنے قرعہ اندازی کی۔ اتفاق کی بات کہ قرعہ کا تیر سب سے چھوٹے بیٹے حضرت عبداللہ کے نام نکلا، جو عبد المطلب کو سب سے زیادہ عزیز تھے۔ عبد المطلب چونکہ اپنی نظر کو پورا کرنا چاہتے تھے، مجبوراً عبداللہ کو ہمراہ لے کر قربان گاہ کی طرف چلے۔ عبداللہ کے تمام بھائیوں اور بہنوں اور قریش کے سرداروں نے عبد المطلب کو اس کام یعنی ذبح کرنے کے تعلق سے باز رکھنا چاہا، مگر عبد المطلب نے ماننے کے لیے بالکل ماننے سے قاصر رہے، بالکل نہیں مانا۔ بڑی قد و قضا کے بعد یہ معاملہ سجا نامی کاہنہ کے حوالے کیا گیا۔ اس نے کہا کہ تمہارے یہاں ایک آدمی کا خون بہہ جانا 10 اونٹوں کے برابر ہے، پس تم ایک طرف 10 اونٹ اور ایک طرف عبداللہ کو رکھو اور قرعہ ڈالو۔ قرعہ اونٹوں کے نام نکل آئے تو ان 10 اونٹوں کو ذبح کر دو، اور اگر قرعہ عبداللہ کے نام پر آئے تو 10 اور بڑھا کر 20 اونٹ عبداللہ کے مقابل رکھو اور پھر قرعہ ڈالو۔ اسی طرح ہر مرتبہ 10 بڑھاتے جاؤ جہاں تک کہ قرعہ اونٹوں کے نام پر آ جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا اور قرعہ عبداللہ ہی کے نام پر نکلتا رہا، یہاں تک کہ جب اونٹوں کی تعداد 100 ہو گئی تب اونٹوں کے نام قرعہ نکل آیا۔ عبد المطلب نے اپنی تسکین کی خاطر یہ 2 مرتبہ پھر قرعہ ڈالا، اور اب ہر مرتبہ اونٹوں ہی کا نام قرعہ میں نکلتا گیا، تو 100 اونٹ ذبح کیے گئے اور عبداللہ کی جان بچ گئی۔ اس وقت سے یہ آدمی کا خون بہا قریش میں 100 اونٹ مقرر ہوئے۔ اسی وجہ سے حضرت عبداللہ ذبیح ثانی کے مصداق ہیں۔ اور پھر ایک سوال ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کس بیوی کا نکاح آسمان پر ہوا؟ جواب ہے، وہ بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حاشیہ جلالین میں اس کا تذکرہ ہے۔ سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے کتنے سال بعد پیدا ہوئے؟ جواب ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آدم علیہ السلام کے 6155 سال بعد پیدا ہوئے۔ انشاءاللہ بقیہ اسی مضمون کا حصہ آئندہ اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں کو سن کر ان تمام باتوں پر ہم کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت صحیح سمجھ عطا فرمائے، اچھے اخلاق پیدا فرمائے۔ یہ رمضان المبارک کا مقدس مہینہ ختم ہونے کے قریب آ رہا ہے۔ آپ تمام سے مؤدبانہ عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ جو بھی سامعین سن رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ اس مہینے کی قدر کریں اور بقیہ ایام کو نیک اعمال کے اندر گزارنے کی کوشش کریں۔ اور ایک خاص بات کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ بازاروں کی طرف رخ کرنا ہرگز نہ کریں، اس سے بچنے کی کوشش کریں، اور خرید و فروخت کے اندر بھی اپنے وقت کو بھی ضائع نہ کریں
موجودہ حالات میں یہ وہ وائرس کی وبا جو ہے پھیلتی جا رہی ہے، اس سے بھی بچنا لازمی اور ضروری ہے۔ اس سے بڑھ کر ایک بات یہ ہے کہ بازاروں میں جا کر کپڑے وغیرہ خریدنا، جوتے چپل خریدنا، سامان وغیرہ خریدنا، اس سے بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ خدا اللہ نہ کرے کل کا دن اگر تعداد بڑھ گئی وبا کے پھیلنے کی، اور تعداد بڑھی اور اموات بھی اگر بڑھ گئے تو ہمارے سر پر، مسلمانوں کے سر پر جو ہے یہ الزام کو تھوپا جا سکتا ہے، ایک بات۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ اصل ٹھوک کاروبار جو ہے، ہول سیل جو مال جو ہے فراہم کرتے ہیں، یہ زیادہ تر جو ہے گجراتی ہیں اور مارواڑی ہیں، بس ان کو فائدہ ہوگا، اور اس فائدے سے جو ہے مسلمانوں کے خلاف وہ سرمایہ وہ لوگ استعمال کرنے کے جو ہے اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ تو ایسا ہے تو ان حالات میں ہم کو چاہیے کہ اس سے بچیں۔ اللہ رب العزت کہی سنی باتوں پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔